الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی اللہ رب العزت نے جو کچھ معجزات قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں ان کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات عرض کی تھی کہ ان کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ وہ معجزات، یہ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے جو ذکر کی ہیں ان کا علم اس وقت کسی کو تھا ہی نہیں، دنیا کے اوپر کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج تقریباً 1450 سال بعد لوگوں کو اس کے بارے میں تحقیق ہوئی، سائنسدانوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا، اور اب اس کے علم اتنے وافر انداز کے اندر لوگوں کو معلوم ہوا، اس وقت پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت جب اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر رکھا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں، ورنہ انسان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور من جملہ ان میں سے آخری جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ ہے واٹر سائیکل، کہ پانی کے خاص طریقے سے اللہ رب العزت اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور پچھلے سیشن کے اندر اس کی تفصیل یہ عرض کی تھی کہ مختصر انداز میں عرض کرتے جاؤں تاکہ آگے بات چلاؤں، کہ سمندروں کے اوپر پانی، سمندروں کے اندر جو پانی ہوتا ہے، دریاؤں کے اندر جو پانی ہوتا ہے، ندیوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے، تالابوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے، یا زمین کے اوپر بعض اوقات ہوتا ہے، جب اس کو ہیٹ لگتی ہے، جب اس کو گرمائش پہنچتی ہے تو یہ پانی بھاپ کی شکل کے اندر، سٹیم کی شکل کے اندر ایواپریشن ہوتی ہے اس کی، وہ بھاپ کی شکل کے اندر اوپر چلا جاتا ہے، اور اوپر چلتے چلتے، اور اس کی مثال دی تھی کہ جیسے ہم چائے کے لیے پانی کو گرم کرتے ہیں یا ویسے پانی کو گرم کرتے ہیں کیٹل کے اندر یا کسی دیشکے کے اندر، اور وہ گرم ہوتے ہوئے پھر وہ جو بھاپ اترتی ہے گرمائش کی وجہ سے وہ اوپر چلتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اوپر جو پانی ہے یہ اوپر چلتا رہتا ہے بھاپ کی شکل کے اندر، اوپر جو فضا ہے وہ ٹھنڈی ہے، تو جب وہ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کنڈنسیشن، یعنی وہ اس وقت بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی بادل بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک عجیب مخلوق ہے یہ جو بادل ہیں، اور کسی اور موقع جب ملا تو اس کے اوپر تفصیل عرض کریں گے کہ ان بادلوں کو اللہ رب العزت نے اگرچہ بھاپ کی شکل کے اندر بنایا ہوا ہے، لیکن ان بادلوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، 7 قسم کے ایٹماسفیئر ہیں، اور بادلیں کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، اور بعض بادل ایسے ہیں کہ وہ اتنے گھنے، اتنے ڈینس ہوتے ہیں کہ ان کو پہاڑوں کی طرح، جیسے پہاڑ مضبوط اور ڈینس ہوتے ہیں، ان کے اندر پہاڑوں کی طرح طاقت ہوتی ہے، اور جہازوں کو ان سے دور ہونا پڑتا ہے، لیکن کسی اور موقع کے اوپر اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ لیکن فی الحال تو وہ جو بادل ہوتے ہیں
وہ بادل اس بھاپ سے بنتے ہیں چونکہ تھوڑی سی ٹھنڈا ایٹماسفیئر فضا ہے وہاں، اور اس فضا کے ٹھنڈے پن کی وجہ سے اب جتنی ٹھنڈک ہوگی اب وہ بادل چلتے رہتے ہیں، جب وہ اور زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں وہاں ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کی مثال دی تھی کہ جیسے ہمارے باتھ روم کے اندر جب آپ غسل کرتے ہیں، شاور کرتے ہیں، تو آپ کے جسم سے پانی بھاپ کی شکل کے اندر جا کر ونڈو کے اوپر یا شیشے مرر کے اوپر شیشے کے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ قطرے کی شکل کے اندر نیچے آپ دیکھیں گے لکیر ہوتے ہوئے وہ نیچے آتے رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بادل جب وہ اور زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ جو بھاپ ہوتی ہے وہ پانی کی شکل کے اندر گر جاتی ہے، ایک قطرہ، دو قطرے، تین قطرے، اس طرح ہزاروں قطروں کی تعداد میں، اور اس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ اور اگر یہ اور زیادہ اونچی چلے جائے اور وہ بادل اچانک ٹھنڈا ہو جائے اور بہت ٹھنڈا ہو جائے تو وہ برف کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ اگر اوپر چلے جائیں تو وہ برف کے بجائے وہ اولے یعنی آئس، ہیل سٹونز کی شکل کے اندر آ کر بہت سارے گرتے ہیں، اور یہ پانی زمین کے اوپر گرتا ہے، اور زمین کے اوپر جب گرتا ہے تو یہ ندیوں کے اندر، کنوؤں سے ہم استعمال کرتے ہیں، زمین اس کو جب جوس لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، اور لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، انسان بھی، جانور بھی، پرندے ہیں، درندے ہیں، اور ہم اس کو استعمال کر کے اس صاف شفاف پانی کو ہم استعمال کر کے اپنی جسموں سے جب نکلتا ہے، چاہے جانوروں کے جسموں سے یا انسانوں کے جسموں سے، تو اب وہ بیکٹیریا سے، جراثیم سے، گندگیوں سے، بیماریوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ جب پانی زمین کے اندر جاتا ہے اس کو فلٹر کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس سائیکل کے تھرو جب وہ بہاپ کی شکل میں آتا ہے تو جتنے بھی جراثیم ہیں وہ جراثیم نیچے ہی رہ جاتے ہیں، اور اوپر جا کر صفا ہو کر واپس آتا ہے بالکل صاف شفاف ہو کر۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایک معجزے کے طور پر بنایا ہوا ہے کہ ہم اس پانی کو استعمال کر کے گندا کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے برتن اس کے ذریعے دھوتے ہیں، اپنے گھر دھوتے ہیں، وہ کتنا چکناہٹ والا پانی ہوتا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی گندگی ہوتی ہے۔ آپ سوچ لو آج کل تو یہ پانی اتنے گندے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ہر قسم کی کیمیکلز، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اتنے گندے یہ پانی اور اتنے زہریلے نہیں تھے جتنے آج کل زہریلے ہیں۔ آج کل ہم پانی کے ذریعے اندر کتنے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، بلیچ ہو، آپ اپنے ٹوائلٹ دھو دیتے ہیں، اپنی باتھ روم دھوتے ہیں، بلیچ ہوتا ہے، ویم ہوتا ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیٹلز ہوتے ہیں، اور کتنی کیمیکلز ہوتی ہیں۔ آپ کے اگر ڈرینیج بلاک ہوتے ہیں، کاسٹک سوڈر آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں، وہی جا کر ان پائپوں کے اندر جاتا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی زہریلی ٹاکسک ایسڈز ہوتی ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسے ایسڈز ہوتے ہیں کہ اگر انسان کے جسم کے اوپر لگ جائے تو انسان کے جسم کو وہ جلا دے، انسان کے جسم کو جلا دے۔ وہ پائپوں کے ذریعے جاتا ہے اور جا کر آگے سمندروں کے اندر، نہروں کے اندر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پانی کو جب، اور نہروں کے اندر بھی جب ہوتا ہے یا سمندروں کے اندر بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ٹاکسک، اس وقت بھی اس کے اندر زہریلے اثرات، کیمیکلز اس کے اندر ابھی تک موجود ہیں۔ آپ کے پینٹ ہے، آپ کے یہ جو مٹی کا تیل ہے، یہ آپ اس کو ڈال دیتے ہیں، پھینکتے ہیں، اپنے پینٹ برش اس سے دھوتے ہیں، اندازہ لگاؤ کتنی کتنی گندگیاں آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ لیکن وہ جب پائپوں کے تھرو جاتا ہے، جا کر جب سمندر کے اندر چلا جاتا ہے تو اب اللہ رب العزت اس کو سورج کے ذریعے ہیٹ کر کے اس کو بلند دی تک لے جاتے ہیں، گندگیاں نیچے چھوڑ دیتے ہیں، آسمانوں کے اوپر جا کر صاف شفاف وہاں جا کر تھوڑا سا چل ٹھنڈا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت، تاکہ گرم گرم پانی آپ کو نہ ملے، بلکہ وہاں جا کر اس کو تھوڑا سا آسمانوں کے اندر بادل کی شکل کے اندر اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ وہ بادل جس طرف اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہاں اللہ رب العزت ان بادلوں کو بھیج دیتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جتنے انداز کے اندر اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اتنے انداز کے اندر اللہ رب العزت اس علاقے کے اندر
پانی کو وہاں برسا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہاں پیچھے سے ہوائیں آتی ہیں اور ان بادلوں کو آگے کی طرف لے جاتی ہیں۔ سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری ذات ہے وہ ذات کہ جو ہم ان کو ہانک لے جاتے ہیں۔ سائق کہتے ہیں جیسے انسان کسی جانور کو پیچھے سے حکم دیتا ہے، پیچھے سے اس کو کہہ دیتا ہے کہ آگے چلتا جا چلتا جا چلتا جا، تو اس کو ہانکنا کہتے ہیں۔ سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم اس طرح کرتے ہیں، ایک میت زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا فصل اگ نہیں سکتا۔ There is no harvest in there. It doesn't have the ability to bring about harvest. Due to famine, the whole of the land is parched. Due to the heat, the whole of the land is parched. Allah subhanahu wa ta'ala says, سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایسی زمین کی طرف ہم لے جاتے ہیں جو بالکل میت ہوتی ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس زمین کے اوپر ہم بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر تو برسا دے، اس زمین کے اوپر برساتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس زمین سے ہر قسم کے پھل اور پھول نکال دیتے ہیں۔ فرمائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، تم اے مخلوق، اے انسان، اس زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے، تم کبھی اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ بارش ہے، بارش آتی ہے، وہ تمام کا تمام، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بارش کے اندر اللہ رب العزت نے عجیب اثر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ برف ہوئی ہے، ہمارے انگلینڈ کے اندر پچھلے سال برف ہوئی تھی اور کافی برف ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ کچھ دن گزرے، برف پہلے دن ہوئی ٹھیک تھی، دوسرے دن بھی ٹھیک تھی، تیسرے دن چونکہ لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں چلنے کی وجہ سے وہ سخت ہو گئی، ٹھنڈی بھی تھی، آئس بھی ہو گئی، اب اتنی سخت ہو گئی اس کے اوپر چلنا مشکل ہو گیا۔ اب ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے پانی کے ذریعے اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دور ہو جاتی ہے، لیکن ٹھنڈی آتی ہے فوراً وہ جو پانی اوپر پھینکا تھا وہ پانی بھی سخت ہو گیا۔ عجیب بات، اب اس کے اوپر نمک ڈالی، نمک کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ نرم ہو گئی، وہ صفائی ہو گئی، لیکن تھوڑی سی جب اس کے اوپر پڑی ارد گرد، انہوں نے کہا کتنی ہم نمک ڈالیں گے۔ اللہ کا عجیب کرنا، 2 دن کے بعد بارش آئی، تھوڑی سے بارش ہوئی، جتنی بھی سخت وہ آئس تھی، آئس سخت تھی، زمین کے اوپر لوگ فٹ پاتھوں کے اوپر چل کر اس کو ایسا سخت کر دیا تھا کہ انسان اس کے اوپر چل نہیں سکتا تھا، اس کو اگر کھودیں اس کو کھرید نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بارش کے قطرے، پتلے پتلے قطرے اس کے اوپر گرے، وہ سخت سے سخت آئس، جو سخت آئس تھی وہ آئس ایسے نرم ہو گئی۔ 10-15 منٹ بارش ہوئی، وہ تمام نرم ہو کر اللہ رب العزت نے اس تمام کو صفا کر دیا، ایسے صاف ہو گئی۔ ساتھی کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم گرم پانی ڈالتے رہے، گرم پانی کی وجہ سے تھوڑی سی تو وہ دھل جاتی یا نرم ہو جاتی، پھر دوبارہ ٹھنڈی کی وجہ وہ سخت ہو جاتی۔ اللہ نے یہ آسمان سے جو نازل کی بارش، اس کی وجہ سے پورے کے پورے اسٹریٹوں کے اسٹریٹ، پورے علاقوں کے علاقے جو ہیں وہ بالکل صاف شفاف ہو گئے، وہ نرم بھی ہو گئی اسی بارش کی سے، اور بارش کوئی گرم نہیں تھی، اس کا کوئی ٹیمپریچر نہ کوئی اتنا گرم کہ اگر آپ کی جسم کے اوپر لگے تو آپ کو گرم لگے، نہ آپ کو ٹھنڈی لگے، بالکل اس کا بہترین ٹیمپریچر۔ آپ کبھی دیکھیں بارش جب ہو رہی ہو، اپنا ہاتھ آگے کریں اور اس کے اوپر جب بارش گرتی ہے، نہ اتنی گرم کہ آپ کے ہاتھ کو جلا دے اور نہ اتنی ٹھنڈی کہ آپ کے ہاتھ کو ٹھنڈا فریز کر دے، اس طرح نہیں، بالکل ٹیمپریچر جسٹ رائٹ انسان کے لیے۔ اور یہاں استاذ محترم ایک مرتبہ عجیب انداز کے اندر فرماتے تھے، فرمایا کبھی اللہ کی قدرت دیکھی ہے
جب بارش اترتی ہے، فرمایا کہ بارش کے جو بادل ہوتے ہیں وہ تقریباً 30,000 فیٹ کی بلندی پر، یہ جو بڑے جمبو جیٹ ہوتے ہیں یہ 35,000 بعض اوقات 35 اور 35,000 فیٹ کی بلندی پر یہ اڑتے ہیں، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان بادلوں کے تھوڑے سے اوپر ہیں، 30,000 کے اوپر جاتے ہیں تب بادلوں کے نیچے جاتے ہیں، تو اوسطاً ایوریج تقریباً جو بادل ہم سے دور ہیں یہ 30,000 فیٹ 30,000 feet they are high from the ground. And why am I telling you this? یہ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اب اگلی بات، اب وہاں سے قطرہ جب گرتا ہے اور زمین پر آتا ہے، زمین پر جب آتا ہے تو زمین کے اندر گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر، زمین اس کو کھینچتی ہے۔ کوئی اور چیز اگر اتنی بلندی سے گرے، اتنی بلندی سے کوئی چیز گرے، جب وہ زمین پر آتی ہے تو زمین پر آتے آتے وہ اتنی تیزی اختیار کر لیتی ہے کہ جس چیز پر لگتی ہے تو اس چیز کو وہ توڑ دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پینی جو ہوتی ہے، ایک پینی چھوٹے سا کوئن، اگر کوئی شخص آئیفل ٹاور سے، فرانس کے اندر جو آئیفل ٹاور ہے وہاں سے اوپر گرائے تو آتے آتے وہ اتنی تیزی پکڑ لیتی ہے، it catches so much momentum while it is coming down due to the gravitational force pulling it down، اتنی زیادہ وہ تیزی اختیار کر لیتی ہے کہ اگر وہاں انسان کھڑا ہو، انسان کے سر پر اگر لگے تو اس کی تیزی اتنی ہے کہ اس کے جسم کے اندر سرایت کرتے ہوئے زمین کے اندر نکل جائے گی، اتنی زیادہ زور اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ سوچ لو نا، ایک چیز اگر آپ یہاں سے گرائیں تو وہ درام سے گرے گی، اگر اس کو 100 میٹر سے گرائیں وہی چیز کو، یہ اگر ایک قلم ہے اس کو یہاں سے میں گراؤں تو زمین کے اوپر گر کر تھوڑا سا درام ہوگا، اگر 10 میٹر کے اوپر سے گریں گے اس کا اور زور ہوگا، اگر 100 میٹر ایک گھر کے اوپر سے اس کو گرائیں گے تو اس کا اور زیادہ، اور زمین کو نقصان بھی پہنچے گا، قلم بھی ٹوٹ جائے گی لیکن زمین کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک قطرہ 30,000 فیٹ کے اوپر سے ایک بارش کا قطرہ ادھر سے آتا ہے اور آتے آتے زمین تک پہنچتے کتنی دیر اس کو لگتی ہے، لیکن جب زمین پر آتا ہے تو اس وقت اس کی مومنٹم کو آہستہ روک دیتے ہیں۔ استاذ محترم فرماتے ہیں آپ نے کبھی اگر وہاں ہاتھ رکھا ہو تو آپ کے اوپر جب بارش کے قطرے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی میری مساج کر رہا ہے، پیار سے آپ کو انسان چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ اس طرح ہو اور قطرے آہستہ آہستہ لگتے رہیں۔ اور ہم نے دیکھا جب ہم گرم ممالک کے اندر جاتے ہیں، اور جب وہاں میں سعودی کے اندر اسٹڈی کر رہا تھا یونیورسٹی کے اندر، تو سال میں چند مرتبہ جب بارش ہوتی تو ہم دیکھتے کہ وہ جتنے بھی بچے ہیں وہ بچے نکل جاتے، اپنے جو کرتے ہیں وہ نکال دیتے اور بارش کے اندر اس طرح کھڑے ہوتے، اور عجیب انداز کے اندر وہ جب بارش ان کے اوپر گرتی وہ کہتے بڑا مزہ آتا ہے۔ باقی لوگوں کو ہم دیکھتے اپنا منہ آسمان کی طرف کرتے تاکہ منہ کے اوپر بارش آ جاوے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر یہ کوئی اور قطرہ ہوتا یا وہاں سے کوئی اور چیز آتی 30,000 فیٹ سے تو آتے آتے وہ قطرہ انسان کے منہ کے اندر لگ کر انسان کی ہڈیاں توڑ دیتا، لیکن بارش کے ہر قطرے کو جب وہ گرتا ہے تو اللہ رب العزت نے وہاں فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، اس کی جو رفتار ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے، ادھر سے تیزی کے ساتھ آتا ہے لیکن جب زمین کے قریب پہنچتا ہے اس کی رفتار بالکل تیز ہو جاتی ہے، اس کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے، آہستہ ہو کر انسان کو، حیوان کو، زمین کو، جمادات کو جب لگتی ہے تو ایسا آہستہ پیار سے ٹچ ہوتا ہے کہ اگلا کہتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح لگتا ہی رہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ آسمان سے، کیوں کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ بارش اگر اس کی اصل جو طاقت ہے پانی کی جو آسمان سے نکل رہا ہے، اولے چھوٹے سے اولے ہوتے ہیں، ہیل سٹونز، اولے وہاں سے 35,000 فیٹ کے اوپر سے جب وہ گرتے ہیں اور گرتے ان کے اندر تیزی آتی رہتی ہے، کیونکہ اولے کے اندر اگرچہ تھوڑا سا ویٹ ہے لیکن ویٹ تو ہے اس کے اندر، although it weighs very less a hailstone but it does have weight، اور اس کا ویٹ ہے صحیح، اور جب وہاں
35,000 35,000 فیٹ سے جب وہ گرتا ہے گرتے اس کے اندر تیزی پیدا ہوتی جاتی ہے، لیکن جب انسان کے اوپر لگتا ہے تو آہستہ سے پیار سے وہ آپ کو چھو لیتا ہے. It touches you, it just about touches you. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. ورنہ اگر اللہ رب العزت اس کی سپیڈ، اس کی ویلوسٹی، اس کی جو مومنٹم ہے وہ روک نہ لیتے اس طرح، تو وہ جب انسان کو ایک ایک قطرہ لگتا تو انسان کو پھنڈرا دیتا، انسان کو گرا دیتا، انسان کو زخمی کر لیتا، انسان کو، جانور کو، حیوان کو، جن پرندوں درندوں کو. آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندے جب یہ بارش ہوتی ہے، بارش کے اندر اڑتے ہیں، ان کے اوپر بارش کے قطرے زور زور سے، لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا. وہ اپنے جو پر ہیں اوپر نیچے کر کے اور جو بارش کے قطروں کو اپنے سے ہٹا دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اب اس کو بیان کی ہے، اس واٹر سائیکل کو. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجا ہے. اور کیا کیا، کس انداز کے اندر، اب اس کو سمجھو. وہ جب پوری سائیکل سمجھ میں آ گئی تو اب یہ جو بادل اترتے ہیں تو سب سے پہلے ہوا آتی ہے، ورنہ بادل اور ٹھنڈے نہیں ہو سکتے تاکہ اس کے اندر بارش آ جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم ہوا بھیجتے ہیں. ہوا تو کچھ ہوا ان بادلوں کو دھکا دے کر اوپر تھوڑی سی لے جاتی ہے، اس کے اندر اور ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. پھر ہوا چلی جاتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تازی ہوا آ رہی ہے. اور جب تازی اور ٹھنڈی ہوا آوے، ایک تو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے وہ نہیں، جو تازی خوبصورت ٹھنڈک جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل اس پر خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ بادلوں سے اتر کر آئی ہوئی ہے. بشرن بین یدی رحمت. اللہ رب العزت اس ہوا کو خوشخبری کے طور پر بھیجتے ہیں کہ اب اس ہوا نے ان بادلوں کو اوپر لے گئی اور وہ ہوا اب انسانوں پر آتی ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت یعنی بارش، اللہ کی رحمت آئے گی. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس طرح کرتے ہیں، ان بادلوں کو آہستہ جہاں مقدر ہو وہاں ہم ہانک دیتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی کہ اس علاقے کے اندر اتنے ٹن پانی بھیجنا ہے، اس علاقے کے اندر اتنا ٹن باہر پانی بھیجنا ہے. آپ کو یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں، یہ جو بڑے بڑے بادل ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی یہ بادل ہے اور یہ بھاپ ہے. ایک بادل میں بعض اوقات 30,000 ٹن کا پانی ہوتا ہے. Sometimes in one of those huge clouds, the huge clouds that we notice, there's almost 30,000 tons of water in there. Now think of it. آدمی سوچے تو صحیح، ایک گلاس پانی جو ہے انسان اس کو رکھے تو وہ فوراً زمین پر گر جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھاپ کی شکل کے اندر 30,000 ٹن. ایک ہاتھی جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1 ٹن کا ہوتا ہے اوسطاً، ایوریج طور پر اگر بات سمجھنی ہو. ایک ہاتھی جو ہے وہ تقریباً 1 ٹن ہے، 2 ہاتھی 2 ٹن. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ بادل جو ہے اس کے اندر کتنا پانی ہے، 30,000 ٹن، مطلب یہ 30,000 ہاتھیوں کو اگر ہم اوپر کر کے ادھر لٹکا دیں اور ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ اتنا بڑا ویٹ بغیر ستونوں کے، بغیر کسی چیز کے اللہ رب العزت نے اتنا پانی وہاں روکا ہوا ہے. اور پھر سقناہ الی بلد میت، پھر اللہ رب العزت کسی مردہ زمین کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت اس مردہ زمین کے اوپر جہاں فصل اگ نہیں سکتا تھا، اللہ رب العزت وہاں بارش وہاں نازل کرتے ہیں، وہاں برساتے ہیں. اس بارش کی وجہ سے سخت زمین وہ نرم ہو جاتی ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس سے پھر پھل پھول ہر قسم کا فصل اگتا ہے. اللہ رب العزت کی پوری مثال سمجھا کر فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى. جیسے اس مردہ زمین کو اللہ رب العزت تھوڑی سی بارش بھیجنے کے ذریعے زندہ کر سکتے ہیں، تم جب مر جاؤ گے، قبروں کے اندر ہوگے، اللہ رب العزت کے لیے ایسا ہی آسان ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کن
کھڑے ہو جاؤ تم اپنے قبروں سے کھڑے ہو جاؤ گے. ایسے کرتے ہیں. کافی ساتھی انتظار کر رہے ہیں کافی کالوں کے ساتھ, اور ساتھی بتلا رہے ہیں کہ بہت دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں. آپ کی کالوں کی طرف جاتے ہیں اور آپ کی کچھ کال لیتے ہیں, اور پھر واپسی اگر وقت بچا تو اس موضوع کے اوپر ان باقی چند آیتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں قرآن کریم کے اندر, جن کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل سے یہ پورا سسٹم بیان کیا ہے. لیکن ایسے کرتے ہیں, چند کالیں لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Islam. Sheikh, should I ask a question? جی جی. The WhatsApp message going about Salat. اچھا, اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. دا کال ڈراپڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا تھینک یو. میں دو سوال ہیں آپ سے مولانا. بالکل, موسٹ ویلکم جی. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو انسان کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, آپ سنتے. اگلا سوال. اگلا سوال یہ ہے کہ میں خود رمضان کے روزے کئی سالوں سے نہیں رکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو رمضان سے پہلے فدیہ دے دوں؟ ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, brother? You okay? الحمدللہ, اللہ نے شکر. How are you? Alhamdulillah, I'm good. I just wanted to ask you a question about hair transplant. What's your name first of all? My name's Imran. ٹھیک, عمران. Okay, go on. Imran, I would like to ask you about hair transplant. Okay. Are they allowed? And question 2 is, are you allowed to wear nicotine patches in rosé? Okay, ٹھیک, inshallah, keep listening and I will definitely answer those both questions. Nicotine, ٹھیک ہے. اگلا سوال جی. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. الحمدللہ. بھائیان, میرا کوشچن یہ ہے کہ صبح کو 27 رجب ہے, کیا 27 رجب کو روزہ رکھیں اور عبادت کیا کرنی چاہیے اس رات؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. اور میرے لیے اور میرے بہن بھائی کے لیے دعا فرماتے ہیں, اور میرے محرومین کے لیے دعا مغفرت فرما دیں, اور کل مسلمین کے لیے دعا مغفرت فرما دیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ ضرور. اگلے کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, آپ آن دی ایئر ہیں. السلام علیکم. آپ ایسے. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مجھے ایک سوال کرنا ہے. آمین. کہ جی, آپ ایسے کریں, ادھر نہ دیکھیں. ہمارے لوگوں میں بھی کسی کا بغیر نکاح کے بچہ ہو, یا جیسے یہ کرسچین لوگ یا ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کسی انگلش لڑکی کے ساتھ رہتے ہیں تو نکاح وغیرہ نہیں ہوتا. جو بچے ہوتے ہیں ہمارے لوگ ان بچوں کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہے کہ اولاد تو اسی کی ہوتی ہے نا جس کا خون ہوتا ہے. اصل میں تو رشتہ خون کا ہوتا ہے نا. تو اس میں ان بچوں کی کیا ویلیو, کیا حیثیت ہے؟ آپ نے کبھی لوگ اس بچے کو 1 2 4 کیس ہیں جو گرانڈ پیرنٹ جو ہوتے ہیں ان بچوں کو تسلیم نہیں کرتے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, نکاح تو بڑی ضروری چیز ہے, لیکن یہ تو کہنا کہ بھائی ان بچوں کو تسلیم نہ کرنا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. کیونکہ جو باپ ہوتا ہے وہ اپنا نام دیتا ہے, کرسچن میں ہو یا مسلمانوں میں بھی ہو. نکاح تو ضروری ہے, ایک حدود ہوتی ہے, اس کے بغیر تو اچھا نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ نکاح کے بغیر اچھا, لیکن اس کی کیا حیثیت ہے. اور دوسرا, اگر کوئی غصے میں یا ڈرگ وغیرہ کرتا ہو تو نشے میں کوئی کہہ دے بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یہ ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. تو مجھے 2 چیزوں کا جواب دیجیے, مہربانی, بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum salam. جی. Sheikh, I have 2 questions for you, please. Okay, go on. Okay, Sheikh, question number 1 is about Shabiraj. The message going about fasting on this certain night. Okay. And can you talk about that, please? Inshallah, definitely I will speak about And it. question number 2 is,
a lot of these youngsters are asking about 40 days stop smoking before Ramadan and going out or not, what they do. Well, they shouldn't be doing it anyway. But they're asking about 40 days, do we stop smoking before Ramadan? Okay, chalo theek hai, good questions, and inshallah I will definitely speak about those. Okay, Jazakallah Shaykh. Assalamu alaikum. Assalam. ایسے کر ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ابھی جواب دینے کے لیے جا رہا تھا لیکن چلو آپ کی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ بھائی جان آپ کا پروگرام اتنا نائس ہے, بہت زیادہ. ہم لوگ اتنا انجوائے کر رہے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اتنا پروگرام بہت اچھا پسند کرتے ہیں سب. تھینک یو ویری اللہ مچ. تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اور بھی بچوں کے لیے دعا کرنا, ان کی اولاد کے لیے دعا کرنا, ضرور. ان کے گھر بچوں کے لیے اولاد دے اللہ تعالیٰ. آمین بچوں کے گھر ہے نا. آمین ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ ماشاءاللہ سناتے ہو پڑھتے ہو, اللہ تعالیٰ ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی علم سے اضافہ کرے. آمین آمین. آمین. بس آپ لوگوں ہمارے لیے بھی دعا کرنا. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ جتنے بھی سامعین ہیں جب ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں سے ہمیں تسلی بھی ہوتی ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ چلو ہمیں بھی یاد کرنے والا کوئی ہے. الحمدللہ بہت بہت یاد کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی علم سے اضافہ کرے. ہمارے لیے دعا کرنا, بچوں کو لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اولاد نگینہ عطا کرے. آمین آمین. نماز پڑھ کے دعا کرنا بچوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ضرور اولاد ہے. آمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. من تو بہت اچھا, میں پروگرام آپ کا مس نہیں کرتی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بہت اچھا. جزاک اللہ. جی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جتنے بھی ساتھی ہیں جو اس طرح کے نیک دل ہوتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں, ان کا تو حسن ظن ہوتا ہے. ہمیں تو کوئی اتنا علم وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ تو کم از کم ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارے اعمال اس کا قابل نہ ہوں تو ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت شاید ہمیں جنت تک پہنچا دے انشاءاللہ. اور دعا یہ کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. کچھ سوالات ہوئے ہیں, کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے مختصر جواب دے دیں. سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ اگر ایک شخص ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, تو آیا اس شخص کو ہم صدقہ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل. جو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فقیر ہے, مسکین ہے, بہت ہی غریب ہے, اس لیے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو جب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے اندر کسی قسم کے مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد والا سوال کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھتے رمضان میں, پچھلے سال بھی نہیں رکھا, اس سے پچھلے سال بھی نہیں رکھا, چند سالوں سے, تو اب اس سال فدیہ آیا, ہم رمضان سے پہلے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ دے سکتے ہیں. آپ کو جب پتہ ہے کہ میں اس رمضان کے اندر روزے نہیں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتی ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے, تو آپ جو پورا مہینہ ہے 30 دن ہے اس کا حساب کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنا جو فدیہ ہے وہ غرباء فقراء کو آپ دے سکتے ہیں. The next question, brother, you asked about hair transplant and you said, is it allowed to, are we allowed to have a hair transplant? And the answer is yes, of course you are. Of course you are. And there's nothing wrong with it at all. It's just a way of, and most of the time what they do is they take your own hair and they plant it into your scalp where the hair would not have grown, or the hair has stopped growing, or the roots have come out. So 99% of the time what they do is they take your own hair, sometimes from the different parts of your body, and they will plant it in your head. So there's nothing wrong with that. Absolutely you can do that. And similarly, you asked the question regarding nicotine, that nicotine patches, people have them, and especially those people who normally smoke. And whenever I talk about this, I always remind you that, remember, smoking is harmful to health, and utilize Ramadan as an excuse to give up smoking. If you can stay for 15 to 16 hours without smoking, and nowadays when the Ramadan days are going to be long, almost 18 hours,
if you can stay without smoking for 18 hours continuously for a whole month, then I think really you can give it up. Alhamdulillah. So that's why. But the question about nicotine patches, yes, you are allowed to use them, because although they go into the bloodstream, because the nicotine and the patches, and they go into the bloodstream and they give you the buzz, roza or the fasting, it only is